چنانچہ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا قیس. قیس کہتے ہیں عقل مند کو. پورا نام اس کا تھا قیس ابن ملو ابن مزاحم. یہ اپنی چچا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا. اس کا نام تھا لیلا. لیلا رات کو کہتے ہیں، تو والدین نے اس کا نام لیلا اس لیے رکھا تھا کہ رنگ کی کالی تھی. لیلا بنت سعد بن مہدی ابن سعد، کزن تھے آپس میں یہ. اب اس کے دل میں ایسی محبت بیٹھی اس عورت کی، ایسی بیٹھی کہ وہ پاگل ہو گیا اس محبت میں. ہر وقت لیلا کی باتیں کرتا، ہر کسی سے لیلا کی باتیں کرتا، اس کے سوا اس کو کوئی بات سجتی نہیں تھی. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا، تو ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. یہ قیس صاحب ان کو ملے راستے میں. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس دیکھو، میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی جن کو سجتی تھی، اور اپنے آپ کو میں نے الگ کر لیا ہے. تو یہ باتیں سنتا رہا. حسن اللہ نے پوچھا خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. تو حسن اللہ نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے. اس دن سے اس کا نام قیس کی بجائے مجنون پڑ گیا. تو لیلا اور مجنون کی جو باتیں ہیں، یہ مجنون صاحب تھے جو پاگل ہوئے تھے محبت میں. اس کے پاگل پن کا یہ عالم تھا. ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا کہ بیٹا، ہر بندے سے تمہاری باتیں سن سن کے میں تنگ آ گیا ہوں، میری بہت بدنامی ہوئی ہے، بہت ذلت ہوئی ہے. اب میرے ساتھ حرم میں چل اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نا تو اس عورت کی محبت سے سچی توبہ کر لے. یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ حرم چلا گیا. جب وہاں گیا تو اس نے غلاف کعبہ پکڑا اور وہاں پر ایک شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. اب جب اس نے یہ شعر پڑھا تو والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ میں تو اس کو لایا اس لیے ہوں کہ یہ توبہ کرے، اور یہ کہتا ہے کہ میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. تو سمجھدار بندہ تو تھا، اس سے پھر اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی بھی نہ نکالنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور میری اس دعا پر جو بندہ آمین کہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا. ایک مرتبہ ایک علاقے کا افسر تھا، بادشاہ تھا. اس نے سوچا کہ یہ مجنون لیلا کے اوپر اتنا عاشق ہے تو لیلا کوئی بڑی حور پری قسم کی چیز ہوگی، تو میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی خوبصورت ہے. اس نے اپنے بندوں کو کہا تو انہوں نے لیلا کو پیش کر دیا. اب جب اس نے دیکھا تو وہ تو ایک عام سی عورت تھی، کوئی حسن حسینہ تو تھی نہیں. اس نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، اے لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی، لیلا نے جواب دیا خاموش رہو کہ تمہارے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے. اگر تم مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو دنیا میں مجھ جیسا کوئی اور حسین نظر ہی نہ آتا. اسی بات کو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلام میں یوں کہا ہے، کیتا سوال میاں مجنون تیری لیلا رنگ دی کالی ہے. کیتا سوال میاں مجنون تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دیتا جواب میاں مجنو نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے. قرآن پاک دے ورق چٹے اتنے لکھی سیاہی کالی ہے،
چھڑ دے بلیا دل دے چھڑیا کی گوری تے کی کالی ہے. جب دل دے دیا تو پھر گورے اور کالے کا کیا فرق رہ گیا پیچھے. تو جب انسان اللہ کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے اتنا یاد کرے حتیٰ یقال انہ مجنون، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگ دیں یہ تو پاگل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ اس کو لوگ میری محبت میں پاگل کہنے لگ جائیں. کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت نصیب ہو جاتی.